بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، زندگی میں جب ہم کسی مصیبت کا سامنا کرتے ہیں، کوئی نقصان ہوتا ہے، اولاد نہیں ہوتی، جاب نہیں ملتی، ایسے مستقل جب ہم الگ الگ مسائل کا شکار ہوتے ہیں تو عموماً ہمارے گھروں میں، ہمارے خاندانوں میں، خاص طور سے ہماری خواتین اور لیڈیز کی زبانوں پر یہ بات آتی ہے، کوئی تو بھی کرائے کیا، جادو کرائے ہوں گے، کوئی ٹونا کرائے ہوں گے، لیمو کاٹے ہوں گے، یہ ہے وہ ہے، ہزار قسم کے شکوک اور شبہات میں ہم مبتلا ہوتے ہیں اور پھر عاملوں کے پاس چکر لگائے جاتے ہیں، جادوگروں کے پاس جا کے اپنے ایمان کے سودے کیے جاتے ہیں۔ لیکن اگر میں آپ کو بتاؤں کہ ایسے جادو ٹونے کے اثرات سے بچنے کے لیے، حفاظت کرنے کے لیے، اپنے آپ کو، اپنے خاندان کو بچانے کے لیے آپ کو کسی عامل کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے، کسی جادوگر کے پاس جا کے اپنے ایمان کو بیچنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بہت سارے وظیفے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود امت کو سکھائے، بہت ساری ایسی دعائیں سکھائی ہیں کہ اگر یہ امت ان دعاؤں کو اپنے معمولات میں شامل کرے، اگر ان وظائف کو اپنے معمولات کا حصہ بنائیں تو ایسے بہت سارے جادو وغیرہ کے اثرات سے خود بخود حفاظت ہو جاتی ہے۔ آج کی ویڈیو میں ہم انشاءاللہ ایک ایسا ہی شاندار وظیفہ جادو ٹونے سے حفاظت کا آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ ایک تابعی ہیں حضرت کعب الاحبار رحمۃ اللہ علیہ، صحابی نہیں ہیں، تابعی ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور میں مسلمان ہوئے اور پہلے یہودی تھے، بلکہ یہودیوں کے بہت بڑے عالم تھے، تو جو گزشتہ کتابیں ہیں ان کتابوں کے بارے میں اچھی خاصی ان کو نالج تھی، معلومات تھی، ان کتابوں میں جو وظائف، جو دعائیں بتلائی گئی تھیں وہ بھی اچھی طریقے سے جانتے تھے۔ حضرت کعب الاحبار رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مرتبہ یہ بات ارشاد فرمائی کہ میرے پاس کچھ کلمات ہیں، کچھ وظائف ہیں، اگر میں ان کلمات کو نہ پڑھتا تو یہود مجھے جادو کر کے گدھا بنا دیتے۔ یعنی یہودیوں کو میرے اسلام لانے سے اتنا ان کو بیر تھا، مجھ سے اتنی دشمنی تھی کہ اگر میں ان کلمات کو پڑھنے کا اہتمام نہ کرتا، ان کلمات کو اپنا معمول نہ بناتا، اپنی روٹین کا حصہ نہ بناتا تو جادو کر کے میرا بہت سا نقصان کر دیتے۔ لوگوں نے پوچھا کہ وہ کلمات کیا ہیں، تو انہوں نے وہ کلمات مسلمانوں کو بتلائے۔ ہم بھی ان کلمات کو اپنے معمولات کا حصہ بنا کے جادو ٹونے سے محفوظ رہ سکتے ہیں۔ تھوڑی سی بڑی دعا ہے لیکن آپ کے اسکرین پہ شو ہو رہی ہے، اس کو آپ لکھ سکتے ہیں، اس کو یاد کر سکتے ہیں، لکھ کے روزانہ صبح شام پڑھنے کا معمول بنائیے، انشاءاللہ ایسے تمام اثرات سے محفوظ رہیں۔ فرمایا دعا کیا ہے؟ اعوذ بوجہ اللہ العظیم الذی لیس شیء اعظم منہ وبکلمات اللہ التامات التی لا یجاوزہن بر ولا فاجر وباسماء اللہ الحسنى کلہا ما علمت منہا وما لم اعلم من شر ما خلق وبرأ وذرأ۔ تھوڑی سی لمبی دعا ہے لیکن اگر آپ بار بار سنیں گے تو انشاءاللہ یاد ہو جائے گی، لکھ کے رکھ سکتے ہیں آپ۔ میں دوبارہ پھر پڑھ کے بتلا رہا ہوں۔ اعوذ بوجہ اللہ العظیم الذی لیس شیء اعظم منہ وبکلمات اللہ التامات التی لا یجاوزہن بر ولا فاجر وباسماء اللہ الحسنى کلہا ما علمت منہا وما لم اعلم من شر ما خلق وبرأ وذرأ۔ یہ دعا ہے۔ فرمایا کہ اگر میں اس دعا کو نہ پڑھتا اور اپنے معمولات میں شامل نہ کرتا تو یہود مجھے جادو کر کے گدھا بنا دیتے، یعنی جادو سے میرا بہت سا نقصان ہو جاتا۔ ہم بھی اگر جادو ٹونے سے محفوظ رہنا چاہتے ہیں، ان وہموں سے، ان شکوک اور شبہات سے بچنا چاہتے ہیں کہ اس نے جادو کرایا ہوگا، اس نے کچھ کرا دیا ہوگا، ان ساری چیزوں سے بچنا چاہتے ہیں، اس دعا کا اہتمام کریں، انشاءاللہ کسی کے کرانے سے کچھ بھی نقصان نہیں ہوگا۔